سہیل صاحب نا خود بھی اچھی جگت کو نا بڑا انجوائے کرتے ہیں. میں ایکچولی زیادہ انجوائے کرتا ہوں جب کوئی اچھی جگت لگائے. مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ یار کیا بات ہے, کیا ہیومر لگایا. ایک مرتبہ ایک شادی پر ہم اکٹھے ہوئے تو وہ بھی انوائٹیڈ تھے, تو کافی ہوز ہو انوائٹیڈ تھے سارے. تو وہ جو شادی تھی ایکچولی وہ میری فیملی میں تھی. اچھا. تو اب انہوں نے یہ سمجھا سہیل صاحب نے کہ یہ بھی سب اینکرز کے ساتھ, کیونکہ میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا تو وہیں تھا میں, تو وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ایز اے گیسٹ انوائٹیڈ یہاں پہ اس طرح ہی ہے. تو بچہ آیا تو مجھے آئے کہتا ہے ماموں السلام علیکم. تو مجھے ماموں ماموں کہہ کے 2-4 باتیں کر کے وہ چلا گیا. تو سہیل بھائی کہتے ہیں کہ تواڈے رشتے دار نے. میں کہا نہیں ویسے ہی بچہ پاگل ہے, سب نو ماموں کے اندر رہتا ہے. اے تو سیدھی طرح بھی جواب دے بڑے مزیدار آدمی ہے. میں نے بڑا ٹائم اسپینڈ کیا ہے ان کے ساتھ. وکی بھائی کے ساتھ بھی ایک شو کیا تھا, تو وکی بھائی کی کیا اسپیچ, کیا بات. وکی بھائی ہمارے وہ ہیں, آپ کہہ لیں کہ وقار یونس. اس پہ کانٹینٹ آتا ہے ایک دم اس کے دماغ میں, پنچنگ اور کیا کمال کانٹینٹ آتا ہے. آئی تھنک ایک ہماری تھی لائیو, ہم لوگ کوئی کرکٹ کا کر رہے تھے, تو اس کے اندر واجد اور وکی بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ایک آمدیں ہونا شروع ہوئی, ان لوگوں نے کوئی نان سٹاپ میری نس پہ نس چڑھ گئی. ہنس کے میں بس تھا, میں کو خدا کا خوف کرے, ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں. میں مطلب اتنا, میں اللہ کا شکر ہے. اچھا وکی کو ڈانس کا بڑا شوق ہے. وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے. کیا بات ہے. اچھا ایک اور ہمارے آپ کو پتا ہوگا, اچھا بڑی سریلے ڈانسر ہیں. ہاں ایسے بھوکے نہیں مریں گے. اچھا ایک انجم نواز ہیں, احمد نواز کے والد جو ہیں. ہوا یہ کہ ایک اسکٹ تھا, ایک میں MC تھا, ایک بہت بڑا ایک فنکشن تھا, اس میں کوئی 70-80 ہزار لوگ تھے. وہ ایک جیسے کوک فیسٹ ہوتا ہے اس طرح کا ایک فیسٹیول تھا. تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا اسکٹ کرنا تھا, تو وہ میں نے ہی لکھا ہوا تھا اور میں نے ہی بنایا ہوا تھا. تو میں نے ان کی انٹری بھی ڈالی ہوئی تھی انجم نواز صاحب کی. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کی بارات چلی گئی ہے, اوکے, چودھری کا ڈیرا ہے, آپ نے جا کے اس کے پیر پڑ جانا ہے کہ چودھری صاحب بارات روکو, میری تے ہو جا رہی ہے عزت نا. تو اب انہوں نے 70-80 ہزار کا مجمع اور لوگ ہمتن اور دیکھ رہے ہیں, تو ان سے نہ رہا نہیں گیا. انٹر ہوئے ہیں مجبور باپ کے طور پہ. انٹر ہو کے اس طرح کر کے لوگوں نے دیکھا تے نچن لگ پہ, گانے گان لگ پہ. نسیم وکی ٹو دا ریسکیو, اور تیری تیدی برات چلی گئی, ادھر پیر پڑ گئی. احمد علی بٹ جو ہے اس کی فینٹیسی کیا ہے؟ So to have my own studios, مطلب انشاءاللہ eventually, because وہ جو میں نے گلوری دیکھی ہوئی ہے, ایونیو اسٹوڈیو, شاہنور اسٹوڈیو, باری اسٹوڈیو, یہ پورا ایک اورا تھا, ایک پورا آپ کا ایک انڈسٹری چلتی تھی. ٹیکنیشینز ہوتے تھے, ایکسپرٹس ہوتے تھے, بہت دکھ ہوتا ہے اس کی عمارت کو اب دیکھ. مجھے یاد ہے کہ ہمارے مطلب میں نے نا بڑی الگ الگ کراؤڈز دیکھی ہوئی ہیں. ٹھیک. الحمرہ میں نا پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے تھے کہ جی اگر آپ نے, کیونکہ میں نے نئے نیا تھیٹر جب شروع کرنا شروع کیا تھا تو الحمرہ کا ڈاؤن فال آ رہا تھا اس ٹائم پہ. تو اس ٹائم پہ الحمرہ کی کراؤڈ ہی الگ تھی, وہ PTV والے لوگ آ کے اور ادھر بیٹھتے تھے. شاہنور کی دنیا ہی الگ تھی, فلم انڈسٹری, اور یہ آپس میں ملتے بھی نہیں تھے. بالکل صحیح. وہ اتنا ایک کانٹراسٹ ہوتا تھا نا کہ یار ٹیلی ویژن والے یہاں ہیں, فلم والے ادھر ہیں, تھیٹر والے, ریڈیو والے نے کوئی منہ نہیں لا رہا, وہ بیچارے یتیم دبالی ہوتے سی. مگر ایک اتنا واسٹ کلچر تھا. میں اگر کوئی فینٹیسائز کرتا ہوں کہ یار ٹو ہیو دیٹ لائف اگین, جیسے وہ اسٹوڈیوز شاہنور کا زمانہ دوبارہ آ جائے, اس کے لیے فلم کو ریوائیو کرنا پڑے گا. فلم کو بھی اس میں ہم لوگ اپنے وے آف لائف کو بھی کرنا پڑے گا. دیکھیں ہم لوگ انٹرٹینمنٹ ڈپرائیو تو ویسے ہی ہیں. بالکل. ہم نے یہاں ویسے بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے, ہم ہنس رہا ہونا, کوئی بندہ ایسی گال کٹ دیتے ہیں کیوں ہنس رہے ہیں. تو تھیٹر کو بھی بند کر دیا ہے, مسا سینما ہے آپ کے پاس, ہمارے فیسٹیولز ہوتے نہیں اس طرح, بسنت بھی بند کر دی, وہ سارے کچھ. آئی تھنک وی نیڈ ٹو برنگ آل دوز تھنگز بیک. ہم لوگ, پنجاب یوزڈ ٹو بی سو وائبرنٹ, ایون پاکستان یوزڈ ٹو بی سو وائبرنٹ. اچھا کبھی ایسا کوئی ٹائم آیا کہ جب آپ کو فیل ہوا اور آج آپ دیکھتے ہو پیچھے مڑ کے کہ یار دس واز دا بیسٹ ٹائم ان مائی لائف؟ آئی تھنک ناؤ الحمدللہ. مطلب آئی لائک ٹو لیو ان دا پریزنٹ. ہاں صحیح. میں مطلب جو کچھ ہوں اپنے پاسٹ کی وجہ سے ہی ہوں, مگر وہ پیچھے نہیں کمپیئر کرتا. میں کہتا ہوں کہ جو اب چل رہا ہے نا, اللہ نے یہ آگے دیکھتے ہیں, ہاں کرم کیا ہوا. جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی شخصیت آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ اگر وہ میل ہو, پہلے ہم میل پہ بات کر لیتے ہیں. سر میں What attracts you most? ٹیلنٹ.
آئی ایم اے ہیوج, میرا ٹرن آن ہے ٹیلنٹ. میں اگر کوئی ایکٹنگ اچھا کر رہا ہے, کوئی لکھا کسی نے اچھا ہے, کوئی تو آپ ٹرن آن ہو جاتے ہیں. سر ایسا ویسا اف آپ کی سوچ ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اور اگر وہ خاتون ہو اور اس نے ساڑی پہنی ہو تب تو آپ چھوڑ ہی دینا. اوکے, تو یہ ہے احمد علی بٹ کی میری کمزوری. بیگم نے ساڑی پہنی تھی جب میں نے ان کو دیکھا تھا. اچھا 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 اچھا. تو اب تو اس انٹرویو کے بعد شاید بہت سی خواتین جان بوجھ کے ساڑی پہن کے آگے آگے یوں کر کے. سر انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایک تو عورتیں ساڑی بہت کم پہنتی ہیں, اور پہننے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے اس کا, وہ بہت کم ہے. ساڑی کے اندر ایک مطلب آئی تھنک جو عورت کی گریس ساڑی کے اندر نظر آتی ہے, میں نے ساری عمر اپنی نانوں کو ساڑی میں دیکھا, تو میرے لیے وہ ایک عورت کی گریس. اچھا, 80 سے پہلے پاکستان میں موسٹلی ساڑی پہنتی تھی. وہ اس کے بعد اب آپ دیکھیں اب کون خاتون آپ کو ساڑی میں نظر آتی ہے. ایون شادیوں میں وہ کیا اس کہتے ہیں, وہ گھگرے اور غرارے اور شرارے اور یہ وہ ساڑی آئی تھنک اس کو کیری کرنا بھی ایک بڑا کمال کی بات ہے نا. اور جس طرح میڈم کیری کرتی تھیں وہ تو میں کہتا ہوں جو عورت کی گریس اس پہ نظر آتی ہے نا, کیا بات. اچھا, اتنے بولڈ سوال پوچھ لیتے ہیں آپ اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر. کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ یار بٹ صاحب کی کری جا رہے ہو؟ نہیں, ہوتا ہے اکثر کہے سوال کاٹ دینا کاٹ دیتے. ہاں میں کاٹ دیتا ہوں. اچھا, مان جاتے ہیں آپ؟ جی میں مانتا ہوں. دیکھیں آپ آئے ہیں, آپ نے رسپیکٹ دی ہے کہ آپ مجھے اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں. میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہی کیا ہے, آپ مجھے وقت دے رہے ہیں. بالکل صحیح. اگر آپ مجھے ریکویسٹ کریں گے کہ سر یہ ذرا, میں کہوں 100 بسم اللہ, میں کیا کر لوں گا, وہ بات لگا کے نہیں جی 10 ویوز آ جائیں گے. اگر آپ کوئی کچن اپلائنس ہوتے تو کیا ہوتے؟ توا. بیچارہ پیا ہے اندر, روٹیاں لائی جا بیچارہ پیا ہے بس. اچھا, احمد علی بٹ توا ہوتا. توا کہنے نہیں یار, توا لا اندر, چل ٹھیک ہے چلا آگے. اور اس وقت احمد علی بٹ جو ہے وہ خود لوگوں کا توا لگا رہا ہوتا ہے. اچھا میں نہیں لگاتا اتنا, مطلب لگ جاتا ہے. آئی تھنک ایک مارجن ہوتا ہے, اگر آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا تو باتیں ہو جائے. اور میں نارملی پوڈ کاسٹ میں بھی بہت کم ہوتا ہے کہ میں توا لگا رہا ہوں کسی کو. اور اگر کوئی دوست بیٹھا ہو, جیسا میری آئی تھنک اس طرح کے دیکھا جائے تو میری اور واسی کی ایک پوڈ کاسٹ تھی, بڑے مزیدار ہوئی تھی وہ پوڈ کاسٹ. تو اس میں ہم دونوں بس ایک دوسرے کا توا لگا رہے.